حضرات گرامی، اب یہاں ایک بات ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے آپ دیکھیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو عطا پر عطا کرتے جائے گا، آپ کو دیتا جائے گا، نوازتا جائے گا۔ جب آپ کہیں گے کہ میں راضی ہو گیا تب جا کر اللہ کی عطا رکے گی، ورنہ تب تک رکنے والی نہیں ہے۔ یہ حضور کا مقام ہے۔ اس کے باوجود حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم ہونے کے باوجود کہ میرے بیٹے حسین کو قتل کیا جائے گا، یہ مقام حاصل ہونے کے باوجود بھی حضور علیہ السلام نے زندگی میں ایک دفعہ بھی یہ دعا نہیں کی کہ مولا میرے بیٹے حسین کو قتل سے بچا لے۔ حضور کا مقام کیا ہے؟ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آقا علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا لا ما ارى ربک الا یسارع فی ہواک، یا رسول اللہ آپ کے رب کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ کیا مقام ہے حضور کا؟ حضور خواہش کہاں ہوتی ہے؟ خواہش دل میں ہوتی ہے۔ تو حضور حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کی جو خواہشیں ہیں ان خواہشات کی تکمیل میں اللہ رب العزت کو جلدی کرتا ہوا میں دیکھتی ہوں۔ یہ مقام ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے دعا نہیں فرمائی کہ مولا میرے حسین کو قتل ہونے سے بچا لے۔ حضور کا مقام دیکھیے، سورج ڈوب چکا ہے، اشارہ کر کے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پھیر رہے ہیں۔ چاند جو 14ویں کا ہے زمین پر کھڑے ہو کر اس کی ایک انگلی سے اس کے 2 حصے کر رہے ہیں، 2 ٹکڑے کر دے رہے ہیں، اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے رہے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار کمالات و معجزات اور مقامات کا اظہار کرنے والے مصطفیٰ زندگی میں ایک دفعہ بھی دعا نہیں کرتے کہ مولا حسین کو قتل سے بچا لے۔ اچھا یہ تو حضور ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، اہل بیت اطہار کے دیگر افراد، صحابہ اکرام جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اٹوٹ بے انتہا محبت کرتے ہیں، ان میں سے بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کا ایسا ایسا مقام ہے، آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ دعا تو دور کی بات، آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں تو مولا قبلہ ہی کو بدل دیتا ہے۔ خانہ کعبہ کو آپ کی نگاہوں کے اٹھنے کے صدقے میں مسلمانوں کے لیے قبلہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ آپ کی تو یہ شان ہے، دعا کریں گے تو کیا کیا اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کے صلے میں امت کو عطا کرے گا۔ لہٰذا آپ ایک دفعہ فقط دعا کر دیجئے کہ بیٹے حسین کو قتل سے بچا لیا جائے۔ نہیں، تاریخ میں ایسی کوئی روایت آپ کو نہیں ملے گی، نہ خود آپ دعا کر رہے ہیں، اتنا تو ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ قتل ہوگا، رو بھی رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن دعا کے لیے نہ دل میں خیال آتا ہے، دعا کے لیے نہ ہاتھ اٹھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی دعاؤں کا مقام کیا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے آقا علیہ السلام کی دعاؤں کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے ان الفاظ میں ان عظمتوں کا اظہار فرمایا ہے کہ آقا کی دعا کیسی ہوتی ہے؟ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ آقا علیہ السلام کی جب دعا بارگاہ خداوندی کی طرف جب جاتی ہے تو جس طرح دلہن بن سور کر اپنے سسرال جاتی ہے، اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے اچھی طرح سج دھج کر، اس طرح آقا علیہ السلام کی دعاؤں کو سجا کر سنوار کر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اور جب دعائے محمد نکلتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی اس شان سے دعائے محمد۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی عظمت و شان ہے، لیکن اس کے باوجود آقا دعا نہیں کریں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے عزیزان گرامی، کیونکہ آقا علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ دور ایسا آئے گا جس میں یزید پلید جیسا ناپاک انسان مسند خلافت کو ناپاک کر رہا ہوگا اپنی بدعمالیوں، بد اخلاقیوں، بد اعتقادیوں کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے امت میں ایسے فتنے ہوں گے، ایسی بدعمالیاں اور بد اعتقادیاں عام ہوں گی کہ اسلام کا درخت کمزور ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ اب اس درخت کی آبیاری کے لیے ہی
حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو پیدا کیا گیا ہے۔ اسلام کو اگر تر و تازہ ہونا ہے، اس کی شاخوں کو تر و تازہ ہونا ہے، اسلام کے درخت کو پھلنا پھولنا اگر ہے تو پھر وہ خون حسین ہی سے ہوگا۔ اسی مقصد کی خاطر پیدا کیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام جان رہے ہیں، اس لیے آقا علیہ السلام رو تو رہے ہیں لیکن دعا نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ پتا ہے کہ میرا لایا ہوا دین جب کمزور ہوگا، اسے جب سہارے کی ضرورت پڑے گی تو سہارا خون حسین ہی ہوگا۔ تو لہذا اگر حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو قتل ہونے سے روکنے کی اگر دعا کر دی جائے تو یہ دعا نہ صرف حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل سے بچانے کی دعا ہوگی، بلکہ اسلام کے درخت کو نیست و نابود ہونے کے لیے چھوڑ دینے کے لیے بھی دعا ہوگی۔ اسلام کی صحیح اور اصل جو شبیہ آقا علیہ السلام کے دور میں تھی، اس شبیہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بھی یہ دعا ہوگی۔ لہذا آقا علیہ السلام دعا نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام آگے مستقبل دیکھ رہے ہیں، دور اندیشی سے کام لے رہے ہیں کہ اسلام کو قیامت تک اگر صحیح معنوں میں پھلنا پھولنا ہے، اسلام کی صحیح صورت لوگوں تک اگر پہنچنی ہے، صحیح عقائد و نظریات اور اعمال و اخلاق لوگوں تک اگر پہنچنے ہیں تو اس کے لیے خون حسین کی قربانی لازمی و ضروری۔